بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزہ میں شہریوں اور یرغمالیوں کو انسانی اور طبی امداد پہنچانے کا معاہدہ ہوا ہے۔ قطر اور فرانس نے اسرائیل اور فلسطینی اسلامی گروپ حماس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے تاکہ غزہ میں حماس کی حراست میں موجود 45 اسرائیلی یرغمالیوں کو درکار فوری ادویات اور بدلے میں انتہائی کمزور اور ضرورت مند فلسطینی شہریوں تک انسانی اور طبی امداد پہنچائی جا سکے۔ دونوں ممالک نے کہا ہے کہ امداد قطر سے مصر کی طرف بدھ کے روز روانہ کر دی جائے گی، جہاں سے رفح کراسنگ کے ذریعے سے غزہ تک لے جایا جائے گا۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس معاہدے کا مطلب یہ ہوگا کہ غزہ میں یرغمال بنا کر رکھے گئے فلسطینیوں کو ادویات پہنچانے کے بدلے میں غزہ کی پٹی میں انسانی امداد سب سے زیادہ متاثرہ اور ضرورت مند علاقوں کے شہریوں تک پہنچائی جائے گی، جس کی انہیں اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ شہریوں کو کتنی اور کس قسم کی امداد پہنچائی جائے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے کہا ہے کہ قطری فضائیہ کے 2 طیارے اسرائیلی فہرست کے مطابق فرانس میں خریدی گئی ادویات لے کر بدھ کو مصر میں اتریں گے۔ اس سے قبل فرانس کی وزارت خارجہ کے کرائی سینیٹر کے سربراہ فلپ لالیوٹ نے کہا ہے کہ امداد سے متعلق مذاکرات کئی ہفتوں سے جاری تھے اور اس حوالے سے ابتدائی خیال کچھ اسرائیلی یرغمالیوں کے خاندانوں نے دیا تھا۔ 45 اسرائیلی یرغمالیوں کے لیے مخصوص نوعیت کے طبی پیکٹ کئی مہینے پہلے فرانس میں جمع کیے گئے تھے، جنہیں ان تک پہنچانے کے لیے بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی سے تعاون حاصل کیا جائے گا۔ لالیوٹ نے کہا کہ فرانس کے 3 شہری ابھی تک غزہ میں یرغمال ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو بھی فوری طور پر ادویات کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلے ایرانی حملے کے بعد خطے میں عراق کے کشیدگی کا مرکز بننے کا خدشہ ہے۔ عراق کی نیم خود مختار اکثریت والے علاقے اربیل میں ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب کے بیلسٹک میزائل حملے کے بعد عراق نے ایران سے بطور احتجاجاً اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹر کے مطابق ایران نے شمالی عراق میں میزائل حملے کے اسرائیلی جاسوسوں کے خطرے کے خاتمے سے تعبیر کیا، البتہ اس حملے کے بعد دونوں پڑوسی ملکوں کے تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ خبر رساں ادارے رائٹر کے مطابق ایران نے شمالی عراق میں میزائل حملے کو اسرائیلی جاسوسوں کے خطرے کے خاتمے سے تعبیر کیا تھا، البتہ اس حملے کے بعد دونوں پڑوسی ملکوں کے تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ ایران نے پیر کو کردستان میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے والے مرکز شام میں اور داعش کے ٹھکانوں کو میزائل حملوں میں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایران نے اس حملے کا دفاع بھی کیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی کا کہنا ہے کہ تہران دوسرے ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کا احترام کرتا ہے، لیکن ایران کو یہ جائز حق حاصل ہے کہ وہ اپنی قومی سیکیورٹی کو لاحق خطرات کے انسداد کے لیے اقدامات کرے۔ ایرانی حملوں کے بعد یہ خدشات مزید گہرے ہو رہے ہیں کہ فلسطینی علاقے غزہ میں اسرائیل کی حماس کے خلاف جاری جنگ اب مشرق وسطیٰ تک پھیل سکتی ہے اور عراق ایک بار پھر خطے میں کشیدگی کا مرکز بن سکتا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کی عراق میں کارروائی امریکی فورسز اور اس کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی جواب میں کی گئی ہے۔ ایران کی فورس پاسداران انقلاب نے پیر کو کیے گئے حملوں کے بعد جاری بیان میں تسلیم کیا تھا کہ غزہ کی جنگ کے آغاز کے بعد اس کی یہ پہلی باقاعدہ عسکری کارروائی تھی۔ پاسداران انقلاب نے اس حملے کی وجہ غزہ جنگ کے آغاز کے بعد ایرانی عسکری کمانڈو اور تہران کی اتحادی فورسز کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں کو قرار دیا ہے۔ ایران کے اربیل میں بیلسٹک میزائل حملوں کے حوالے سے عراقی وزیر اعظم شیعہ السوڈانی نے کہا ہے کہ یہ عراق کے خلاف واضح جہریت اور خطرناک پیش رفت ہے۔ سرکاری میڈیا پر چلنے والے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی حملوں سے دونوں ملکوں کے درمیان قائم مضبوط تعلقات متاثر ہوں گے۔ عراق اپنی خود مختاری کے لیے قانونی اور سفارتی اقدامات اٹھانے کا اختیار رکھتا ہے۔ عراق نے اربیل میں بیلسٹک میزائل حملے کے بعد بغداد میں ایران کے سفارتکار کو طلب کر کے احتجاج بھی کیا ہے۔ دوسری جانب عراقی کردستان خطے کے وزیر اعظم مسرور بارزانی نے ایرانی حملے کو کرد عوام کے خلاف جرم قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب کے حملے میں امریکی قونصل خانے کے قریب رہائشی علاقے میں ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں 4 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہوئے تھے۔ میزائل حملے میں امیر ترین کرد تاجر بیشتر مجید آقا دیزائی اور ان کے خاندان کے بعض افراد کی موت ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ دیزائی کردستان پر حکومت کرنے والے قبیلے بارزانی سے ایک قریبی تعلق رکھتے تھے۔ ان کے کردستان میں ریئل اسٹیٹ کے کئی بڑے پروجیکٹس ہیں، جبکہ وہ سیکیورٹی کمپنی اور پیٹرولیم مصنوعات کی تجارت سے بھی وابستہ ہیں۔ عراق کی قومی سلامتی کے مشیر قاسم محمد جلال
الحسینی نے پاسداران انقلاب کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ جس مقام کو نشانہ بنایا گیا وہ اسرائیل کے جاسوسوں کا مرکز تھا۔ قاسم محمد بلال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، جب یہ دعویٰ کیا گیا یہ مقام موساد کا مرکز تھا تو ہم نے اس مقام کا دورہ کیا اور وہاں کا ہر کونا چھان مارا، لیکن شواہد سے واضح ہو رہا تھا کہ وہ ایک عام شہری کا گھر تھا جس کے مالک اربیل سے تعلق رکھنے والے ایک کاروباری شخص تھے۔ اسرائیل کی حکومت کے ترجمان ایوی ہیمان منگل کو پریس بریفنگ میں جب ایران کے موساد کے مرکز پر حملے پر سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ کوئی قیاسرایی نہیں کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران مسلسل اپنی حامی تنظیموں کو کئی محاذوں پر اسرائیل پر حملوں کے لیے استعمال کرتا رہا ہے۔ انہوں نے ایران کے اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی برادری ایران کی خلاف ورزیوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہو اور خطے میں امن کا مطالبہ کرے۔ یورپی ملک فرانس نے ایران پر عراق کی خود مختاری کے خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے، جبکہ امریکہ نے ان حملوں کو بلا جواز قرار دیا ہے۔ ایران ماضی میں عراق کے شمالی علاقوں میں کارروائی کرتا رہا ہے۔ اس کا الزام ہے کہ اس خطے میں ایران کے علیحدگی پسند گروہ اور اسرائیل کے ایجنٹ متحرک ہیں۔ عراق نے ایران کے علیحدگی پسند گروہوں کے خدشات کے سبب گزشتہ برس اس خطے میں مزید اہلکار تعینات کیے تھے، جبکہ اس نے تہران سے اس حوالے سے سیکیورٹی کا ایک معاہدہ بھی کیا تھا۔ ایران کے اس حملے کے بعد غزہ میں جاری جنگ کے خطے میں پھیلنے کے خدشات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ جنگ حماس کے اسرائیل پر 7 اکتوبر کو کیے گئے حملوں کے بعد شروع ہوئی تھی۔ اسرائیلی حکام نے حماس کے حملے میں 1200 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی تھی، جس میں سے 300 فوجی اہلکار شامل تھے۔ اس حملے کے بعد اسرائیل نے حماس کے خاتمے کے لیے اس دن غزہ کا محاصرہ کر کے جنگ شروع کر دی تھی۔ اس جنگ کے 100 دن میں حماس کے زیر انتظام غزہ کے محکمہ صحت کے مطابق اب تک 24,000 سے زائد فلسطینیوں کی موت ہوئی، جن میں سے اکثریت بچوں اور خواتین کی ہے۔ حالیہ عرصے میں لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ نے یمن کے دارالحکومت میں کئی برس سے قابض حوثی باغی اور عراق و شام میں ایران کے حامی عسکری تنظیموں کی اسرائیل کے خلاف اقدامات اور جھڑپیں سامنے آئی ہیں۔ گزشتہ ماہ شام میں ایک حملے میں ایران کے پاسداران انقلاب کے عہدیداران کی موت ہوئی، جن میں شام کی فوج کے لیے اعلیٰ مشیر بھی شامل تھے۔ اسی طرح اسرائیل کی فوج سے جھڑپوں اور لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ کے 130 جنگجو مارے جا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔